یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر کے ایلچی برائے موسمیات جان کیری کی بیجنگ آمد۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل کی جانب سے سوڈان میں تنازع کے دونوں فریقوں سے شہریوں کے تحفظ کے اپنے وعدوں کی پاسداری کی اپیل۔ اور پہلی بار یوکرین کے کمانڈر ان چیف کا روسی سرحد پر یوکرین کے حملے کا اعتراف۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 15 تاریخ کی صبح ہارمنی مشن 2023 مشن پر چینی بحریہ کا ہسپتال جہاز پیس آرک کیرباتی کا 7 روزہ دوستانہ دورہ کرنے اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے کیرباتی کی تارووا بندرگاہ پر پہنچا، جو چینی بحریہ کے پیس آرک کا کیرباتی کا پہلا دورہ بھی ہے۔ ہسپتال جہاز پیس آرک کے تاراوا بندرگاہ پر پہنچنے پر کیرباتی نے ایک شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا اور کیرباتی کے صدر تانیتی ماماؤ نے استقبالیہ تقریب میں شرکت کی اور جہاز پر سوار ہو کر جہاز کا دورہ کیا۔ 7 روزہ طبی خدمات کے دوران پیس آرک مقامی مریضوں کی تشخیص اور علاج کے لیے طبی خدمات فراہم کرے گا اور اس کے ساتھ ہی کیرباتی کے مرکزی ہسپتالوں، بزرگوں کی انجمنوں، برادریوں اور دیگر مقامات پر معائنے کے لیے متعدد ٹیمیں بھیجے گا اور مرکزی ہسپتال کے طبی عملے کو پیس آرک ہسپتال کے جہاز میں مشترکہ طور پر طبی خدمات انجام دینے کی دعوت دے گا۔ 15 جولائی کو نیپال سے چین کے لیے سائلج کی پہلی کھیپ کی روانگی کی تقریب جنوبی نیپال کے شہر بھرت پور میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی۔ نیپال کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نارائن کاکی شریستھا اور نیپال میں چین کے سفیر چن سونگ نے روانگی کی تقریب میں شرکت کی اور دونوں ممالک کے درمیان زرعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کی توقعات کا اظہار کیا۔ نیپال کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شریستھا نے کہا کہ آج نیپال سے چین کو سائلج کی برآمد کا باضابطہ آغاز کیا گیا ہے۔ یہ ایک آغاز ہے اور یہ تجارت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے دونوں ممالک کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے نیپال کی تجارت کی ترقی اور چین کے ساتھ نیپال کے تجارتی خسارے میں کمی کا ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ 16 جولائی کی سپہر امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی امور جان کیری بیجنگ پہنچے۔ دونوں فریق کل سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ 1891 میں قائم ہونے والا انٹرنیشنل پیس بیورو دنیا کی پہلی بین الاقوامی امن تنظیموں میں سے ایک تھا۔ رائس براؤنز انٹرنیشنل پیس بیورو کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 15 تاریخ کو انہوں نے چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو کی توسیع کو روک کر ہی عالمی امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ براؤن نے یوکرین کو کلسٹر بموں کی فراہمی کے امریکی عمل کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو کلسٹر بموں کی فراہمی میں یورپی ممالک کی رضامندی یورپی سیاست کے خوفناک دوہرے معیار کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ایک طرف امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ براؤن کا ماننا ہے کہ چند روز قبل ہونے والے اس سربراہی اجلاس میں نیٹو ممالک کی جانب سے فوجی اخراجات میں اضافے کے عزم کے ساتھ ساتھ ایشیا بحر الکاہل کے خطے تک اپنے پنجے گاڑنے کا ارادہ رکھنے سے موجودہ کشیدہ سیکورٹی صورتحال پر مزید دباؤ پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو ایک دفاعی تنظیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن در حقیقت اپنے قیام سے ہی نیٹو کا مقصد حریفوں کو دبانا اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ پیدا کرنا ہے۔ عالمی امن تبھی ممکن ہو سکے گا جب نیٹو کو توسیع جاری رکھنے سے روکا جائے گا۔ 15 جولائی کو اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی ریلیف
کوارڈینیٹر مارٹن گریفتس نے سوڈان کی صورتحال پر ایک بیان جاری کیا، جس میں سوڈان میں تنازع کے دونوں فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ اس سال مئی میں دستخط کردہ جدہ اعلامیے پر عمل درآمد کریں اور شہریوں کے تحفظ اور سوڈان میں انسانی سرگرمیوں کی ضمانت دینے کے اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ گریفتس نے کہا، چونکہ سوڈان میں مسلح تنازع اپنے چوتھے مہینے میں داخل ہو رہا ہے، لاکھوں مقامی لوگوں کی مدد کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، جنہیں انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ صرف جنگ بندی ہی سوڈان کے مصائب کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرے کہ سوڈان کا تنازع ایک صفاقانہ اور نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں تبدیل نہ ہو۔ سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹس فورس کے درمیان 15 اپریل کو سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں مسلح جھڑپیں شروع ہوئیں اور آج تک جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے 14 جولائی کو اطلاع دی تھی کہ سوڈان میں مسلح تنازع میں ملک بھر میں 1136 افراد ہلاک اور تقریباً 12,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہلاکتوں کی یہ تعداد صرف سوڈانی ہسپتالوں سے جمع کردہ اعداد و شمار کی عکاسی کرتی ہے اور ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ 15 تاریخ کو روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ ایک روز قبل کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ایک ڈرون گر کر تباہ ہوا اور یوکرین کے حملے کا ہدف نیوکلیئر پاور پلانٹ ہونے کا امکان ہے۔ روس یوکرین کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ جوہری بجلی گھروں کی تباہی یورپ میں بڑے پیمانے پر جوہری تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ زخارووا نے کہا کہ روس نے بین الاقوامی برادری، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر گہری توجہ دیں اور تخریب کاری کی شدید الفاظ میں مذمت کریں۔ 14 تاریخ کو روس کے علاقے کرسک کے گورنر اسٹاورٹ نے کہا کہ اسی دن علیہ صبح علاقے کے شہر کرچتوف میں ایک ڈرون گر کر تباہ ہوا اور واقعے کا مقام کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ فی الحال یوکرین کی جانب سے اس واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یوکرین کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ویلری زلوزنی نے مقامی وقت کے مطابق 14 تاریخ کو واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے پہلی بار اعتراف کیا کہ یوکرین کی فوج نے روسی سرحد پر حملہ کیا۔ زلوزنی نے کہا کہ متعلقہ فوجی کارروائیوں میں یوکرین کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور اس میں مغرب کی طرف سے فراہم کردہ فوجی ساز و سامان شامل نہیں تھا۔ اس سے قبل مغربی ممالک نے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں اور ساز و سامان پر پابندیاں عائد کی تھیں، جس کے تحت انہیں روسی سرزمین پر حملے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرویو میں زلوزنی نے ایک بار پھر مغربی ممالک کی طرف سے کروز میزائلوں اور F-16 لڑاکا طیاروں سمیت ہتھیاروں اور آلات کے مطالبے کو دہرایا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 15 جولائی کی صبح امریکی ریاست جارجیا کے شہر ہیمپٹن میں ایک کمیونٹی میں وسیع پیمانے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کے اس واقعے میں کم از کم 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کی شناخت کر لی ہے اور اس کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ امریکی صدر کے ایلچی برائے موسمیات جان کیری کی بیجنگ آمد۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل کی جانب سے سوڈان میں تنازع کے دونوں فریقوں سے شہریوں کے تحفظ کے اپنے وعدے کی پاسداری کی اپیل، اور پہلی بار یوکرین کے کمانڈر ان چیف کا روسی سرحد پر یوکرین کے حملے کا اعتراف۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔